بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے 5 اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بڑے ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں حافظ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور کیسے آج تحریک لبیک کو دوبارہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کو مایوس لوٹا دیا ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر جو اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اپنا فیصلہ جو برقرار رکھتے ہوئے جو آرڈرز تھے، جو وزارت داخلہ کی طرف سے ریکمنڈیشنز تھی، اس کی منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں۔ اب تحریک لبیک کا آگے مستقبل کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مفتی عزیز الرحمان کے کیس کے حوالے سے، اور عثمان مرزا، درندہ اسلام آباد کا درندہ عثمان مرزا کو عدالت نے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے، اور وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور عدالت میں کیا انکشافات کیے گئے تفتیشی افسر کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو مفتی عزیز الرحمان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کے خلاف چالان پروسیکیوشن نے پیش کر دیا ہے۔ پروسیکیوشن برانچ کو، پولیس نے پروسیکیوشن برانچ کو چالان سبمٹ کروا دیا گیا ہے، جس میں مفتی عزیز الرحمان اور اس کے 5 بیٹوں کو گنہگار پایا گیا ہے، اور اس میں جو اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہے وہ ان کی وہ ویڈیو کنفیشن ہے، جو پوری دنیا نے جس کو دیکھا، پوری قوم نے جس کو دیکھا، اور جس میں وہ کنفیشن کر رہے ہیں۔ اور ساتھ پولیس چلان کے مطابق جو ویڈیو تھی، اللیج ویڈیو تھی وقوعہ کی، وہ بھی فرانزک لیبارٹری سے اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ اوریجنل ویڈیو ہے، اور اس کے اندر مفتی عزیز الرحمان ہی ہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس نے اتنے تھوڑے دنوں میں چالان کمپلیٹ کر کے جو عدالت میں جمع کروایا ہے، ہمیشہ جب بھی چالان 173 CRPC کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے تو اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو چھیڑا جاتا ہے، اور مفتی عزیز الرحمان کے حوالے سے پولیس نے یہ جو چالان تیار کیا ہے پروسیکیوشن کو 173 کی جب اسٹیٹمنٹ جو کمپلیٹ رپورٹ ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے عدالت میں، تو پولیس یا تفتیشی افسر خود نہیں کروا سکتا، بلکہ وہ پروسیکیوشن کو جمع کرواتا ہے۔ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ اس کو پہلے خود اس کی پرمیشن دیتا ہے یا اس کو الاؤ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے عدالت میں تھرو پروسیکیوٹر جمع کروایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پروسیکیوشن برانچ میں پولیس نے چالان سبمٹ کر دیا ہے، اور اس میں غلطیاں بھی نہیں ہیں، اور پروسیکیوشن نے اس کو منظور کر کے آگے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تھوڑے دنوں میں یہ چالان تیار کیا گیا ہے، یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ایک اہم کامیابی ہے پولیس کی طرف سے کہ ایسے جو کیسز ہیں، ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، اس میں جلد از جلد کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے کوہ نور ہیرا کا، اور پنجاب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی، اور اس درخواست میں جو موقف اپنایا گیا تھا، جسٹس شاہد وحید خان صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ بیرسٹر جاوید اقبال جعفری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کوہ نور ہیرا ہے وہ پاکستان کا تھا، اور اس کو برطانیہ نے چوری کیا تھا۔ اب برطانیہ سے واپس لانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ انڈیا بھی اس ہیرے کو واپس لینا چاہتا ہے، اور اگر ہم خاموش رہے تو انڈیا اس ہیرے کو واپس لے جائے گا۔ درخواست گزار نے مزید دلائل دیے کہ جو یہ کیس ہے اور یہ جو کوہ نور ہیرا کا معاملہ ہے، برطانیہ نے یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے دلیپ سنگھ سے چھینا تھا، اور اسے برطانیہ لے جایا گیا تھا۔ جب 1953 میں ملکہ الزبتھ ثانی نے برطانیہ کا تخت سنبھالا تو یہ ہیرا ان کے تاج کا حصہ تھا۔ ملکہ الزبتھ کو کوہ نور نامی اس ہیرے پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ کوہ نور ہیرے کا وزن 105 کیرات ہے، اور اس کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے۔ کوہ نور پنجاب صوبے کا ثقافتی ورثہ، اور اس کے شہری اس کے اصل مالک ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت وفاقی حکومت کو یہ ہیرا برطانوی حکومت سے واپس لانے کا حکم دے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ جو لا افسر اس کیس کو دیکھ رہے تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، تو اگر آپ کیس کو ارجنٹ کرنے تو پھر ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جس پر جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اگر زیادہ لٹکایا جائے گا تو بھارت وہ ہیرا لے جائے گا، اس لیے اس کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ عدالت نے آج 13 جولائی ہے، 16 جولائی کے لیے فائنل بحث کے لیے اس کیس میں جسٹس شاہد وحید صاحب کی عدالت میں اس کیس پر سماعت ہوگی، اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا حکومت پاکستان کو یہ حکم جاری کرنا ہے کہ وہ برطانوی حکام سے رابطہ کر کے کوہ نور ہیرا واپس لیں یا نہ لیں۔ بڑی دلچسپ سماعت تھی، اور اب 16 جولائی کو اس پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔
جو معاملہ ہے عثمان مرزا کا، جو ایک درندہ گرفتار ہوا تھا اور اس کے خلاف بھتہ خوری کے اور ساتھ جو جنسی زیادتی ہے اس کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اب یہ جو دن بدن عثمان مرزا کا کیس ہے، یہ ایک پورا نیٹ ورک جو دکھائی دینے لگا ہے، اور ایک پورا نیٹ ورک تھا، اور اس کے اوپر ہماری پولیس اور ادارے خاموش کیوں تھے، کیوں اتنا زیادہ تباہی یہ عثمان مرزا مچاتا رہا، کون اس کے پیچھے تھا، کیسے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین کرتا تھا، کیسے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز جیسے لوگوں کا استقبال بھی کیا کرتا تھا، اس کے پیچھے کون تھا، کون اس کو بچا رہا تھا، کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، کون اس سارے کے سارے معاملے پر خاموش تھا۔ آج عدالت میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وقار گوندل صاحب، ان کی عدالت میں ملزم کو پیش کیا گیا، اور اس کیس میں پولیس کی طرف سے عدالت کو جو بتایا گیا، اور متاثرہ لڑکے اور متاثرہ لڑکی کی طرف سے جو وکیل عدالت میں پیش ہوئے حسن جوید شورس، انہوں نے بتایا کہ 2.5 گھنٹے تک یہ ویڈیو بناتے رہے اور 2.5 گھنٹے تک یہ ہراساں کرتے رہے۔ عدالت میں جب یہ پوچھا گیا کہ اب تک ٹوٹل کتنے دن کا ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے ملزمان کا، تو سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ملزمان کا 6 اور اس کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا سے 2 موبائل اور پستول برآمد کیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکا لڑکی کا 164 کا بیان ریکارڈ کرا لیا گیا ہے۔ ملزمان نے متاثرہ لڑکے لڑکی سے مختلف اوقات میں 11,25,000 روپے لیے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے لڑکے اور لڑکی کے 2.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی۔ اس مقدمے میں 12 ملزمان شامل ہیں، جس میں 375A کی نئی دفعات لگائی گئی ہیں جو بھتہ خوری کی ہیں، جو دہشت گردی کی عدالت 375A جو بھتہ خوری، جب کوئی کسی کو اغوا کرے ایکسٹورشن کے لیے، بھتہ خوری کے لیے، تو وہ جو کیس ہے وہ ٹرائیبل بائی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، تو وہ دفعات شامل کی گئی ہیں، اور جس میں سزا موت یا عمر قید ہے۔ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو میں ملزمان نے خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کی۔ ملزم سے جو پستول برآمد ہوا اس کی الگ FIR درج کی گئی ہے۔ بھتہ وصولی پر دفعہ 344 کی دفعہ لگائی گئی ہے، ایکسٹورشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی، اور مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ مدعی کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ وکیل صفائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیس سائبر کرائم سیل کی جانب بھیجا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مدعی لڑکا اور لڑکی سیکیورٹی کے باعث پیش نہیں ہوئے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف انہوں نے ظلم کیا ہے، اور اب اس ظلم کا مزید جو ہے وہ ان کو بچایا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے 6 دن پہلے ان کا ریمانڈ مل چکا ہے، فزیکل ریمانڈ۔ عدالت نے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزمان کو حوالے کر دیا ہے پولیس کے، اور اب 4 دن کے بعد دوبارہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جو معاملہ ہے TLP کا، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست فائل کی گئی تھی رہائی کے لیے، حافظ سعد رضوی کی رہائی کے لیے، اور اس میں جو درخواست گزار تھے، جو چچا ہے حافظ سعد رضوی کا، انہوں نے عدالت کے اندر استدعا کی تھی اور عدالت سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، اور غیر قانونی طریقے سے حافظ سعد رضوی کو رکھا گیا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ لاہور رجسٹری میں یہ سماعت کر رہا تھا برہان معظم صاحب۔ برہان معظم سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور کرمنل لاء میں بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیسز میں بھی ملزمان کی طرف سے اکثر پیش ہوتے ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ 10 جولائی کو اس کا 90 دن کا پورا ہو رہا تھا، اور جو نظر ثانی بورڈ ہے اس نے مزید توسیع نہیں کی، اس کے باوجود DC لاہور نے ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے مزید 90 دن کی جو ان پر پابندی ہے وہ لگا دی ہے، اور اب یہ سارے کا سارا معاملہ مزید چلے گا۔ تو اس پر جو وکیل جو بینچ تھا، آنریبل بینچ، انہوں نے کہا کہ جس کی بنیاد پر، جس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر آپ رہائی مانگنے آئے تھے وہ اب ختم ہو چکا، اب نیا نوٹیفیکیشن ہے، اور وہ نیا نوٹیفیکیشن آپ جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج کریں گے، پھر آپ سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو درخواست واپس لے لیں، نہیں تو عدالت یہ درخواست خارج کر دے گی، اور پھر انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی اور درخواست بصیغہ واپسی خارج کر دی گئی۔ وہیں پہ جو وفاقی حکومت ہے، وفاقی حکومت نے اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے یہ اعلان کیا ہے کہ TLP پر پابندی برقرار رہے گی۔ TLP پر پابندی فیصلہ ATC ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ TLP پر پابندی کے سلسلہ میں اب الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ جو تحریک لبیک پر پابندی ہے وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ انہوں نے پرتشدد احتجاج کیے، ٹی ایل پی نے املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس والوں کو قتل کیا، اور دوسرے مرحلے میں جو ان کے خلاف ان کا جو نشان ہے الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان اس کو ختم کروایا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے معاملے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف مزید کارروائیاں ہیں وہ کیا ہوں گی، اور کیسے ہم ان سارے کے سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ تحریک لبیک آپ جانتے ہیں کہ ان کی ریویو پٹیشن پینڈنگ تھی اور وفاقی کابینہ نے اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ پہلے وزارت داخلہ نے ان پر پابندی لگائی، پھر نظر ثانی کی درخواست آئی، اور آج وفاقی کابینہ نے وہ نظر ثانی کی درخواست خارج کرتے ہوئے جو ٹی ایل پی پر پابندی ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی دی ہیں۔ یہ جائزہ کمیٹی تھی جو ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق معاملے کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب ٹی ایل پی کا جو مستقبل ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، اب ٹی ایل پی کی طرف سے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے، وہ کس فورم پر جا کر اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔